موسیٰ علیہ السلام سے ایک درزی کی دوستی تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا سب سے زیادہ قریبی دوست دنیا میں کون ہے؟ تو کہنے لگے مولا درزی دوست ہے میرا. اللہ نے فرمایا تو اس سے کچھ مانگے گا تو وہ تجھ کو دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے کہ دے دے گا. تو رب نے فرمایا ایسا کر اس سے ایک سوئی لے آ. موسیٰ گئے جا کے بولے تو میرا دوست ہے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں ایسا کر ایک سوئی دے دے. اس نے برجستہ منع کر دیا، موسیٰ سوئی نہیں دوں گا. کہنے لگے یار دوستی کی بات ہے اور مجبوری میں آیا ہوں، سوئی دے دینا. کہنے لگے سوئی نہیں دوں گا. موسیٰ واپس آ گئے. اللہ نے فرمایا سوئی مل گئی موسیٰ؟ عرض کی رب نہیں ملی. کہا پھر سے جا ٹرائی کر. موسیٰ گئے جا کے بولے یار میں محل سے تیرے لیے بڑے بڑے تحفے لے کے آیا، دوستی بھی تیری میری بچپن کی ہے یار، ایک سوئی کا مسئلہ ہے، مجبور ہوں، ایک سوئی دے دے. اس نے سارا ڈبہ سامنے کر دیا. موسیٰ جتنی چاہیں اتنی سوئیاں لے لو. موسیٰ نے ایک سوئی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے فرمایا موسیٰ سوئی مل گئی؟ عرض کی رب مل گئی، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے بھی میرا دوست تھا، وہ اب بھی میرا دوست ہے. پہلے اس نے ایک سوئی دینے کو منع کر دیا صاف صاف، اس بار سارا ڈبہ سامنے کر دیا. مولا میرے بات سمجھ نہیں آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ زیادہ نہ سمجھ، پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی، بعد میں دینے والی بات بھی میں نہیں ڈال دی ہے. آپ آئے نہیں ہیں، آپ کے دل میں آنے والی بات میرے رب نے ڈال دی ہے. آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کے دل میں بیٹھنے والی بات، اب یوں کہہ دیا جائے آپ اپنے گھر پہ تھے مگر گھر سے آپ خود نہیں آئے ہیں، حضور نے اپنی محفل میں بلایا ہے تب آئے ہیں. اور حضور جب کسی کو بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، جھولیاں بھر بھر کے واپس کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس، اولاد غوث اعظم. چچا اس کا ہلکا سا ٹریبل بڑھاؤ. ٹریبل سمجھتے ہو جس سے آواز تھوڑی باریک ہو جائے؟ عاقب میاں ذرا دیکھو توجہ ہے کہ نہیں ہے میری بات پر؟ ہلکا سا چچا ٹریبل بڑھاؤ جو آواز کو باریک کرتا ہے، اس کا تھوڑا یہ بیس ویس کم کرو. آپ سے آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، ہمارا دوسرا کام ہے نا. مائک بہت اچھا ہے مگر ماشاءاللہ ہے نا، اور اچھا کرو چچا ماشاءاللہ. مائک بہت اچھا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے مائک کی بار بار تعریف کرو تو مائک والا اچھا کر دیتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کر دیا ہے نا. تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا آپ تو بول رہے ہیں نا، اللہ نے زبان دی ہے. حضور کے یہاں وہ بھی بولتے دیکھا گیا جس نے کبھی بولنے کا ہنر ہی نہ سیکھا ہو، بولنے کا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو مکے کے باہر تھا. ادھر دیکھیں کہاں تھا؟ تو میں حدود حرم کے باہر تھا. حدود حرم جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کا ملتا ہے، وہ حدود حرم ہے. اور حدود حرم بنا کب؟ جب یہ سنگ اسود آیا نا، یہ حجر اسود، تو یہ اتنا چمکتا تھا پتھر جنت کا کہ جہاں جہاں اس کی روشنی گئی اللہ نے اس جگہ کو حدود حرم بنا دیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ جو ایک بھیڑیا ہے اس نے بکریوں پر اچانک حملہ کیا، اور جب بکریوں نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی حساب نہیں ہے تو بکریاں دوڑی اور حدود حرم کے اندر چلی گئی. حرم میں شکار کرنا ناجائز ہے مگر انسان کے لیے، جانور کے لیے نہیں. جب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب بکریاں اندر چلی گئی تو میں نے دیکھا بھیڑیے نے اپنے پیروں کو ایسے ریکھا کہ وہ جو ہے وہ رپک گیا. اس نے ایسے بریک لگائے اپنے پیروں میں، رپک گیا اور حدود حرم کے اندر نہیں گیا. آج تو لوگ وہاں سیلفیاں لیتے ہیں، کعبہ پیچھے ہے اور یہ آدمی آگے ہے. کعبے کی سیلفی، حجر اسود کی سیلفی، روضہ رسول کی سیلفی، یہاں کی تصویر وہاں کی تصویر. اور میں کہتا ہوں اللہ قسمت تجھے لے آئیے نا مکہ مدینے تو یاد رکھ میرے بھائی، یہ مکہ مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے. تصویر نہ بنا تو یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب بھیڑیا رک گئے نا تو پھر میں نے کہا یار بھیڑیے کو تو دیکھو، یہ حدود حرم کا احترام کر رہا ہے.
کہتے جب میں نے دیکھا تو وہ بھیڑیا انسانی زبان میں بولا، او ابو سفیان تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے انسان کی زبان میں بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ دیکھ میں جانور ہوں جنگل کا مگر آمنہ کے بیٹے کو اپنا نبی مانتا ہوں، تو انسان ہو کے انہیں نبی نہیں مانتا۔ تو آپ تو انسان ہے نا، بولے ذرا سبحان اللہ، دل لگا کے بولے۔ تو آپ نے بول رہے ہیں نا، تو چلے اسد بھائی نے تو پڑھنی ہے اور ہمارے شاعر صاحب بھی پڑھتے رہیں گے، آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں اجازت ہو تو۔ اچھا یہ اس کی شان میں ہے، پوری دنیا میں اس سے زیادہ قریب حضور سے کوئی نہیں ہے، مگر میں نے 8-9 سال تو جھاڑو لگائی ہے جلسوں میں، شور اصل میں بہت ہو رہا ہے، تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کنفیوز ہو رہا ہوں۔ آپ لوگ سنتے رہیے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ، اللہ بڑا کریم ہے نا اللہ۔ تو میں 8-9 سال سے تو جلسوں میں ہوں، مگر میں نے اس ذات کی بارگاہ میں کبھی شعر نہیں سنے، پورے مکمل کلام نہیں سنا، 1-2 گائے بگائے ایک شعر سن لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ، دنیا کی سب سے نصیب والی ماں سیدہ آمنہ۔ یہ بتاؤ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ بتائے۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ کیوں؟ چونکہ میرے مسلمانوں سنو، اس وجہ سے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آتا ہے آمنہ تو سب سمجھ جاتے ہیں کس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسجد نبی میں حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ کیا بات ہے؟ تو یہ 2-3 شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آپ ذرا مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، 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 رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، پڑھے ذرا، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ اچھا ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان، اور امی جان بھی ہوتی ہے، یہ جگہ یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے، مائی جان ہوتی ہے، مگر سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب یہ شعر سماعت کریں، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی۔ شعر اگر سمجھانا پڑے تو پھر شعر ہی نہیں ہوتا، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ بس آخری شعر سن لیجئے، یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ دیوبندی وغیرہ، یہ کہتے ہیں حضور کی امی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھی۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ حضور کے والد مسلمان، والدہ مسلمان، مگر سنی کیا کہتا ہے؟ سنیں، سنی کہتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے
ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان. بس اب میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. مائک بالکل صحیح ہے. تقریر کا پہلے عنوان سمجھ لیجئے پھر تقریر سمجھ لیجئے. تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہ اللہ کا شکر اور سیرت رسول. سبحان اللہ. کیا بات کہی بھائی میں نے؟ اللہ کا شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ. ہاں کیا بات ہے. شکر خدا ایکو بھائی کم کریں. اچھا بس. شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ. میں دیکھ رہا ہوں اس دور میں سب سے بڑی بیماری ہی ناشکری کی ہے لوگوں کے اندر. چونکہ انسان سکون چاہتا ہے اور سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. سکون اگر ہے تو رب کی محبت میں ہے. کیا بات ہے. اس کے شکر میں ہے. سبحان اللہ. بات بڑی آسان ہے. آپ کہیں گے کس بات کا شکر؟ تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, اس کا شکر. اگر انسان نہ بناتا تو بھئی آپ کیا کر لیتے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا, یہ تو میرے رب نے مہربانی کی کہ اسے انسان بنا دیا. بھائی یزید بستامی کا نام سنا ہے؟ یار ذرا بول کے بولو نا. بھائی یزید بستامی کا نام سنا ہے؟ بستام میں رہتے ہیں, غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں بھائی یزید اللہ کا اتنا بڑا ولی تھا کہ ہم جب روتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں, مگر جب وہ خوف خدا سے روتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون نکلا کرتا تھا. اللہ اکبر. بھائی یزید بستامی کی ماں کہتی میرا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ بڑے ہو کے ولی بنا تھا, ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ولی بنا تھا, بلکہ وہ میرے پیٹ میں تھا تب بھی مجھے احساس ہو گیا تھا تبھی کہ یہ میرا بیٹا ولی ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں ایسے کہ وہ کہتی ہے ایسے کہ جب میرا بیٹا پیٹ میں تھا اور جب میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تھی اور اگر لقمہ حرام کا ہوتا تھا تو میرا بیٹا پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا. اللہ اکبر. بھائی یزید بستامی گزر کے جاتے ہیں, گلی میں ایک کتا انہیں دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بھونکتا ہے. جب وہ بھونکتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے جب وہ روتے ہیں اب مرید دیکھتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کتا روز روز آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے یہ کتا مجھ سے یہ کہتا ہے یہ بتا بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں. انسان بنایا. اگر انسان نہ بناتا اور پھر انسان بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. اللہ نے کرم کیا, مانگنے والوں نے مانگا نہیں مگر دینے والے نے دینے کی حد کر دی. انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنا دیا. مسلمان بنایا. ایک اپنے وجود پہ دیکھو, تم جو یہاں بیٹھے ہو یا کھڑے ہو تو کتنے احسان ہے رب کے تمہارے اوپر. کبھی سوچا کرو انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی, آپ نے کوئی التجا نہیں کی تھی, آپ نے کوئی آویدن پتر نہیں لکھا تھا, آپ نے کوئی گزارش نہیں عرضی داخل نہیں کی تھی, مگر اللہ کا کرم دیکھو 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی یا اللہ نبی نہ بنا اپنے حبیب کا امتی بنا دے, مگر جب ہم پیدا ہوئے تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی فضل رب العلا, اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, میں کہتا ہوں آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور نہ جائیں گے, کیونکہ جب آئے تھے تب بھی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھا, جائیں گے تب بھی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہوگا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن تاجدار انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی محبت ہے الحمدللہ. حضور کے امتی بن کے پیدا ہوئے. بولے یار ذرا بولے سبحان اللہ. حضور کے امتی بن کے پیدا ہوئے, اور ذرا غور کرتے چلے جائیں. سرکار نے کرم کیا, سرکار کے امتی بن گئے, مگر اور دیکھو اس وقت دنیا میں نہ جانے کتنے فرقے بن چکے ہیں مسلمانوں میں, مگر اللہ کا شکر ادا کرو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یار کے, مگر انسان شکر ادا.
نہیں کرتا, بھاگا پھرتا ہے ادھر سے ادھر, ادھر ادھر بھاگتا ہے. او میرے بھائی, تیرا ادھر ادھر بھاگنے کا کام نہیں ہے, مگر انسان مانتا نہیں. اب میں آپ کا یہ شکر ادا کرے تو میاں انسان شکر ہی نہیں ادا کرتا. وہ تو پہلے کے لوگ تھے جو بات بات پہ شکر ادا کرتے تھے. آج کے زمانے میں تو دیکھو دنیا کی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں. پہلے زمانے کے لوگ, میرے تایا حکیم سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ کہتے تھے بیٹے ایسے دور بھی گزرے ہیں یہاں پر ہندوستان میں کہ عید بقرعید پہ گیہوں کی روٹی کھانے ملتی تھی لوگوں کو. اللہ اللہ, ایسے دور بھی گزرے ہیں ہمارے بزرگوں پر. 1930 میں جب ہندوستان میں قحط پڑا, بھوک مری پھیلی, تو 50,000 لوگ ہندوستان میں مرے تھے بھوک سے. ایسا زمانہ تھا. کیسے لوگ تھے وہ جو قبروں میں دفن ہے, جن کی قبروں پہ آج کوئی جاتا بھی نہیں. کیسے اچھے لوگ تھے وہ. ٹوٹی ہوئی مکان, کچے مکان, کچی مسجدیں, نہ لائٹ, نہ ان کے پاس بجلی, لائٹ, نہ پنکھا, نہ اے سی, نہ فریج, نہ کولر, نہ واشنگ مشین. دنیا اب وہ سفر کر رہے ہیں تو میاں بیل گاڑی میں کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. مصیبت کا آج سے 100 سال پہلے کس کے پاس سواری تھی؟ آج سے 50 سال پہلے کہاں اتنی سواریاں تھی میاں؟ ذرا غور تو کریں. لوگ ایسے تھے, ایک دوسرے کا گمچھا, ایک دوسرے کا رومال لے کے جاتے تھے. بھائی اپنا رومال دے دو, آپ کے رومال سے میں شادی میں جانا چاہتا ہوں, میں ذرا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں, اپنے جوتے دے دو. ایک دوسرے کے لوگ جوتے بھی مانگتے تھے. ایسے دور بھی گزرے ہیں. اور کوئی کسی کو برا بھی نہیں مانتا تھا, دے بھی دیتا تھا. کوئی کسی کو تانے بھی نہیں دیتا تھا. آپ ذرا غور تو کریں, وہ جو میاں کچی مکانوں میں زندگی کاٹ گئے, جو کچی مسجدوں میں نمازیں پڑھ گئے, اللہ اکبر, وہ لوگ جو ہل چلا کے مزدوریاں کر کے ہمارے بزرگ, اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارش کرے, وہ جو گزر گئے میاں, ذرا غور کریں آپ. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر دل اتنا اچھا تھا, جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے, اتنا دل کھول کے کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. مگر آج آپ دیکھیں گھر میں میاں اتنی بڑی بڑی بوریاں بھری ہوئی ہیں, گھر میں فریج ہے, گھر میں میاں واشنگ مشین ہے, سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا, پھر بھی انسان روتا ہی رہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیا حال ہے, کہنے لگے کیا حال ہے, پڑھے لکھے لگتے تھے چہرے سے. میں نے پوچھا کیا حال ہے, کہنے لگے مولانا کیا پوچھتے ہو, بس بڑی تکلیف میں ہوں, بڑا صدمہ ہے, بڑی پریشانی میں گزار رہا ہوں, بس کاٹ رہا ہوں, کٹ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنا لمبا تو نے افسانہ پڑھ دیا اور بعد میں اللہ کا شکر کہا, یہ کیا ضرورت تھی تجھے یہ کہنے کی؟ مومن ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے جب مومن سے پوچھا جائے کیا حال ہے تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بولے یار بولے, سبحان اللہ, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اچھا پھر غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں ہلکا سا اس کا ایکو اور کم کروائیں. توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ ادھر دیکھیں آپ, غوث العظم فرماتے ہیں انسان کے اندر سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ مزے کے لیے نہ سنا کرو تقریر کے بڑا مزہ آیا تھا, ارے فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی, قبر میں یہی باتیں لے کے جاؤ گے؟ یہ سب مزے کے لیے سنتے ہیں لوگ. سنیں کیا فرماتے غوث العظم, انسان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے اللہ کے سامنے بعد میں روتا ہے, لوگوں کے سامنے پہلے رو لیتا ہے اور پھر اپنی عزت کھوتا ہے. اور توجہ, آپ جس کے سامنے روئیں گے کبھی نظر نہیں اٹھا کے چل سکتے اس کے سامنے, وہ کہے گا تو وہی ہے نا جو میرے سامنے آ کے رویا تھا, آج باتیں کرتا ہے. غوث العظم فرماتے ایسے کے سامنے کیوں روتا ہے جو تیری عزت کھو دیتا ہے, اپنی عزت رو کے کھو دیتا ہے, اپنی عزت برباد کر لیتا ہے. رونا ہے تو اپنے رب کے سامنے رو, وہ تیری عزت بھی بچائے گا اور تیری پریشانی بھی دور کر دے گا. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, مگر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا انسان. حضرت علی فرماتے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ہے نا. مگر غوث العظم فرماتے آگے غوث العظم کا فرمان سنیے. غوث العظم فرماتے اللہ کی اگر اللہ کی شکایت ہی کرنی ہے تو اسے ڈھونڈو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے, اور وہ کوئی ہے کوئی؟ تو پھر یہ کیا شکایتیں ہیں, میرا کام نہیں چلتا, میں پریشان ہوں, اور بتاؤ ٹیلی فون پہ بے وجہ کی باتیں کرنا, اور کیا مطلب ہے؟ اور ختم بات, ختم, سلام وعلیکم سلام, ختم بات. اور بتاؤ, اور گرمی بہت ہو رہی ہے, شکوہ ہے, سردی بہت ہو رہی ہے, شکوہ ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, شکوہ ہے, بارش ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, اتنی نہیں ہونی چاہیے, شکوہ ہے. یہ کہنا
ہوا بہت تیز چل رہی ہے، شکوہ ہے، یہ کہنا میرا کام نہیں چل رہا ہے، شکایت ہے. اوے سنیں میری بات. غوث الاعظم فرماتے ہیں ایک اللہ کا ولی تھا جو سمندر میں رہتا تھا، جزیرے پر. ایک جزیرہ بیچ میں جو ہوتا ہے جسے آئی لینڈ کہتے ہیں، وہ آئی لینڈ پہ رہتا تھا. فرماتے ہیں اتنا بڑا ولی تھا، زمین سے عرش دیکھ لیا کرتا تھا. مگر ایک دن کیا ہوا، بارش ہوئی تو کہنے لگا یا اللہ بارش کے سمندر میں کیا ضرورت ہے، یس بارش کی کیا ضرورت ہے. اسی وقت میرے رب نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ ضرورت ہے کہ نہیں، آج کے بعد تو میرا ولی نہیں ہے، مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آپ کے پاس کون سی ولایت ہے، میرے پاس کون سی ولایت ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں اور بتاؤ بھائی، اور گرمی بہت ہو رہی ہے تو گرمی کچھ کم ہوئی، سردی بہت ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگا سردی بہت ہو رہی ہے. میں نے کہا سردی ہو نہیں رہی ہے، میرا رب رتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے. کون کہتا ہے سردی ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا حضور سے، حضور ہوا بہت تیز چل رہی. فرمایا خاموش، یہ چل نہیں رہی ہے، اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. زور سے بولیں یار، بولیں بولیں. اب آپ کہیں گے میاں ہم پہ کون سا انعام ہے اللہ کا جو ہم شکر ادا کریں؟ کہیں گے لڑکے کھڑے نوجوان، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، جتنوں کو مرنا ہے آج اگر جتنا بھی ان کا نفس کہے نہ اٹھنے کو، یہاں سے نہ اٹھیں، بس سن کے جائیں اور دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہے، مگر بیٹھیں آرام سے، دیکھیں آرام سے. آپ کہتے ہیں کس بات کا شکر؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، اور عبادت پہاڑ پر اکیلے، اور اس نے دن میں روزہ رکھا، رات کو عبادت کی، اور پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ ہم میں کسی کی زیادہ عمر ہو جائے نا تو 80 سال ہو جاتی ہے، 90 ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھو محفل میں نوجوان زیادہ ہیں بوڑھے کم ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کم لوگ بوڑھے ہو پاتے ہیں، اکثر تو بیچ میں ہی انتقال کر جاتے ہیں. لہذا غور کریں، اس کی عمر تھی 400 سال سے زیادہ، عبادت اس نے کتنی کی؟ 400 سال. اس نے دعا مانگی یا اللہ تو نے 400 سال کی رحیم و کریم مجھے عبادت کی توفیق دے دی تو سجدے میں موت بھی ادا کرنا. جب وہ مرا اللہ اکبر تو سجدے میں موت آئی. کتنی اچھی زندگی گزری، کیسی عبادت واری. مگر جب رب کی بارگاہ میں پہنچا اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے بخش دیا. تو وہ بولا مولا تو اپنی رحمت سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے بخشا. وہ کہنے لگا پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے بخشا. کہنے لگا مولا میں نے بڑی عبادت کی ہے، راتوں کو رویا ہوں، راتوں کو پوری رات سجدے کیے اور پورے دن روزے رکھے. مالک تو آ کر مجھے اپنی رحمت سے بخشتا ہے تو پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بڑی عبادت کرتا ہے فرشتوں، ایسا کرو میری نعمتیں جو اس نے اپنی پوری زندگی میں استعمال کی ہے اس سے اس کی عبادت تول دو. تولو. کون سی نعمت؟ اللہ نے فرمایا صرف آنکھیں. آج کچھ لوگ نماز پڑھ کے مغرور نہیں ہو جاتے؟ 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ابھی بیوی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا، بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا. ہائے بس نفرت ہی نفرت. مجھے بتاؤ اگر کوئی 5 بار عطر والے کی دکان پہ جائے تو اس کے اندر خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو تو بتاؤ. جو 5 بار عطر والے کی دکان پہ چلا جائے اس کے اندر تو خوشبو آ جاتی ہے، اور جو 5 بار اللہ کو رحیم اور کریم کہتا ہے اس کے اندر کیوں رحم پیدا نہیں ہو رہا؟ امام غزالی کہتے ہیں جب سیب میں مزہ ہے، سنترے میں مزہ ہے، انگور میں مزہ ہے تو کیا ایسی بات ہے کہ تجھے اللہ کے نام میں مزہ نہیں آتا؟ بتا کیا ایسی بات ہے جو تیرا دل جو ہے نا وہ انار کے لیے تو مچل جاتا ہے مگر رحیم نام پر نہیں مچلتا؟ کیا بات ہے ایسی؟ وہی بات ہے وہ کہتے ہیں داتا باہو تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. کہتے ہیں دل اپنا پرانا پاپی تھا صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. میاں نمازی آدمی نے سجدہ کیا مگر دل والا سجدہ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. میرے نبی پاک تقریر کر رہے ہیں، اپنی ممبر پر تقریر کر رہے ہیں، ذرا توجہ، حضور ممبر پر تقریر کر رہے ہیں، ادھر دیکھیں حضور یہ تقریر کر رہے ہیں. یہ یہاں پر امام حسن کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ امام حسن آئے اور آنے کے بعد اے بھائی توجہ ہے، اے بھائی
توجہ ہے, امام حسن آ رہے ہیں اور آنے کے بعد توجہ آ رہے ہیں, حضور نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے, حضور نے ممبر چھوڑا, حسن کو اٹھایا, چوما, ممبر پہ بٹھالا, پھر تقریر کی. سبحان اللہ سبحان یار ذرا غور کرو, امام حسن وہ ہیں جن کا چہرہ اللہ نے بالکل اپنے حبیب کی طرح بنایا ہے. ارے واہ 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 واہ. پھر دوسرے دن آئے, پھر امام حسن آئے, پھر حضور نے وہی کیا, پھر تیسرے دن امام حسن آئے, پھر حضور نے وہی کیا, 3 دن لگاتار یہ کیا. ایک صحابی کہنے لگا حضور مجھے تو اپنے بچے سے ایسے پیار نہیں آتا جیسے آپ کو آتا ہے. تو حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا, میں کیا کروں. اللہ اکبر. آج میاں پڑوسی کے لیے رحم نہیں ہے, بڑے آدمی بنے پڑتے ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. حضور فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو. حضرت سیدنا بایزید بسطامی کا نام بتا رہا ہوں, رات میں عبادت کر رہے ہیں, بڑے غور سے یہ واقعہ سننا, شاید پہلی بار بیان کر رہا ہوں. حضرت بایزید بسطامی یا دوسری بار, بایزید بسطامی رات کے وقت میں عبادت کر رہے ہیں, عبادت کرتے کرتے برابر میں سے پڑوس میں سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی. بچہ چیخیں مار مار کے روتا ہے اور آپ کا دل مچلا, آپ کو اچانک یہ لگا کہ مجھے جانا چاہیے, مگر نماز میں تھے. مگر ایسا نہیں کہ آپ کو بچے نے ڈسٹرب کر دیا, نہیں نہیں, آپ کا بڑا دل لگا ہوا تھا رب العالمین سے. مگر چونکہ بچے کے رونا تھا, آپ نے اسے سنا, سننے کے بعد آپ صبح کو اس کے گھر گئے اور آپ نے فرمایا پڑوس والی گھر میں آواز دے کے یہ بچہ رات بھر کیوں روتا رہتا تمہارے گھر, کیا تکلیف ہے. اندر سے عورت کی آواز آئی, حضور بات یہ میرا شوہر گیا ہوا ہے سفر پہ, اور سفر پہ وہ گیا ہوا ہے حضور, اور وہ جو ہے جتنا پیسہ دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ وقت پہ آ نہیں پایا. رات مجھے بھی دودھ نہیں اترتا تھا, بچہ بھوکا تھا, میرے پاس اتنا بھی نہیں تھا جو میں چراغ جلا لوں, تو حضور میرا بچہ بھوک سے رویا ہے پوری رات. بایزید بسطامی سسکی لے لے کے رونے لگے, اور رونے کے بعد تڑپتے ہوئے بازار گئے, بہت سا راشن لا کے اس کے گھر میں پیش کر دیا. اس کا آدمی 1-2 ہفتے کے بعد آیا, آ کے اپنی بیوی سے بولا مجھے معاف کر دینا, میں راشن بھی کم دے کے گیا تھا اور آیا بھی بہت دنوں کے بعد ہوں, بڑی سخت تکلیف گزری ہوگی تم پر, تم نے فاقے کیے ہوں گے. عورت رو کے کہنے لگی نہیں نہیں, جن کے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں وہ کبھی فاقے نہیں کر سکتے. کہا کیا مطلب, کہا وہ یہودی تھی. کہنے لگی بات یہ ہے کہ یہ بایزید نے اتنا لا کے دے دیا کہ کئی مہینوں تک چلے گا. اب وہ گئے, وہ یہودی کہنے لگا میں شکریہ ضرور ادا کروں گا. گیا, جا کر کے پہنچا بایزید بسطامی سے, حضور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں, کہ آپ نے میرے بچے کو جو ہے وہ آپ نے کھانا دیا, میری بیوی کے لیے راشن بھرا, حضور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ نے جو ہے نا اس کی طرف دیکھا اور آپ کہنے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر, مجھے معاف کر دے. کہا کیوں, کہا بس تو مجھے معاف کر دے. کہا حضور بتائیے نا, آپ اس کے سامنے سراپا عاجزی بن گئے, دیکھ یار تو مجھے معاف کر دے, تو شکریہ ادا نہ کر. کہا کیوں, کہا اس وجہ سے کہ تیرا بچہ ایک رات پوری رات روتا رہا اور میں پوری رات نماز پڑھتا رہا, اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا. ایسا کر تو مجھے معاف کر دے, تو شکریہ ادا نہ کر, ایک رات تیرا بچہ روتا رہا ہے اور میں ایمان والا نماز پڑھتا رہا, کہیں میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے, تو مجھے معاف کر دے. یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے میں نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا ہے, مگر آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں جب آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں تو آپ کے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ایسا کرو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو.